انہوں نے اس تجربے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور انکار خدا کے منتخب ہو گئے. ہم کیا اس دجالی دور میں جہاں اور کتنے پلٹ رہے ہیں وہیں ایکس مسلم اور مشرکین و منکرین خدا سر چڑھ کر بول رہے ہیں. سادہ لوگ عوام کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہاں جلانے میں اور ذہن میں شک و شبہ کے بیچ ڈالنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق الحاد کی تعریف یہ ہے: دس بلیو ایکسسٹنس آف گاڈ اور گاڈ، خدا یا خداؤں کے وجود سے انکار یا ان پر یقین نہ رکھنا. الحاد صرف یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مرکزی تصورات کو مسترد کرتا ہے، بلکہ افریقی مذاہب اور روم کے انسانی صفات والے خداؤں اور ہندوازم اور بدھ مت کے روحانی تصورات کو بھی رد کرتا ہے. عمومی طور پر الحاد خدا یا خداؤں کے انکار کا نام ہے، اور اگر مذہب کو روحانی حقیقتوں پر یقین نہ رکھنے کے طور پر بیان کیا جائے تو الحاد تمام مذہبی عقائد کو مسترد کرتا ہے. یہ امر کسی صاحب بصیرت سے مخفی نہیں کہ دنیا میں رائج مختلف قسم نظریات اور فلسفیانہ تحریکیں کسی نہ کسی درجے میں عقیدے توحید کو کمزور کرنے اور وحی الہی کی بالادستی کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنتی رہی ہے. بالخصوص جدید مغربی فکر نے اپنے محدود کو معیار حق قرار دے کر الہی ہدایت کو بس پشت ڈالنے کی جس روش کو فروغ دیا، اس کے نتیجے میں الحاد اور خدا بیداری جیسے ممکن تصورات کو غیر معمولی تقویت ملی. یہ فکری الفاظ محض علمی اختلاف تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس سے بڑی تعداد کو اعتقادی گمراہی، اخلاقی بیدار روی اور روحانی یک معمولی کے گھرے میں دھکیل دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ الحاد کی جڑیں کوئی نہیں بلکہ اس کا پہلا منظر ابلیس کے اس انکار میں ہے جہاں اس نے وحی الہی کے مقابلے میں اپنی محدود عقل، غرور اور خود ساختہ ذریعے کو فوقیت دی. یہی وہ بنیادی ذہنی بیماری ہے جو آج جدید فلسفہ، مادیت، طبیعت پسندی اور مغربی کی صورت میں نئے خالق سے ظاہر ہو رہی ہے. اس پس منظر میں الحاد کا فکری، اعتقادی اور تاریخی جاری کا نہایت اہم ہے تاکہ امت کو اس فکرے کی حقیقت سے آغاز کیا جا سکے اور ایمان و توحید کے مضبوط قلعے کی حفاظت ممکن ہو سکے. آئیے اس عنوان پر ایک ہم مکالمہ سماعت کریں گے، جس کو پیش کریں گے دربار کافی مخصوص کے چند طلباء ثناء اللہ آموزی، عامر ساروی، عبدالرحمان آنندی، یاسین بہودری، خالد بہودری، جس کا عنوان ہے اسلام سے الحاد تک حقیقت کی گواہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی کیا بات ہے، کئی دن سے نظر بھی نہیں آتے اور یا کوئی کسی نظر لگ گئی. آپ تو ماشاء اللہ بڑے موٹے صاحب ہیں، یہ جو جسم والے ہیں، کیا کوئی الجھن پیش آئی ہے یا کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں؟ ارے خالد الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ الجھن ضرور لاحق ہوئی ہے. اچھا ہوا کہ اور اپنا وہ جھگڑا کرنے کا موقع مل گیا. وقت جاری مولانا سماعت کے درمیان ہونے والے معاملے سے اور
لیکن یہ سسٹم مجھے ہماری نئی نسل کے ظاہر سے پڑھنے والے اس طرح کی ایمان کی تلاقی ہو چکی ہے کہ ایتھیزم یعنی کہ لکھائی سے کو کیسے بتایا جائے. یہ ایتھیزم یعنی عقیدہ کے نبی کی تعریف مختصر تعریف اور اس کے بیک گراؤنڈ میں سلسلے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری صحیح رہنمائی کرنا کا احسان فرمائیں گے. بھائی عالم اس دنیا کے جتنے بھی نظام اور ٹیکنالوجیاں ہیں اور مٹی نے کسی حد تک توحید کے دنیا کے عقیدے کو رگڑنے میں دنیا کے لوگ ادا کرتے رہے تھے جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد بڑے نکالی زمین آزادی کے خلاف تھے اور نفسانی معیاری کے اجازت ہے احکام کی پابندیوں میں آنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اس نظریے کو ہاتھوں دے دیا اور خدا کے مستقیم ہو گئے تاکہ خدا رکھے خدا کا کوئی معاملہ رکھے. العیاذ باللہ الامان والمحیط اس دجال دور میں جہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں وہیں مسلم اور مسلمین و ممکن خدا سب کر بول رہے ہیں اور تعالیٰ عوام کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور بلانے اور ان کے دھرم کے شکل شبہ کے لیے جانے کی ناکام کوشش کے لگے ہوئے ہیں. آپ نے الحاد یعنی ایتھیزم اور ناپیتا کے متعلق جو سوال کیا ہے تو الحاد کے حقیقت یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بعض اوقات اس لفظ کے آغاز میں ایک کا اضافہ کرنے سے اس کا مفہوم منفی ہو جاتا ہے. چنانچہ جب ہم ایتھیزم یعنی الہیات کے تصور کو سمجھ رہے ہیں تو ایتھیزم یعنی الحاد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی الحاد الہیات کا انکار ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے in the existence of God or God خدا یا خداوں کے وجود کا انکار یا ان پر یقین نہ رکھنا. الحاد میں یہودیت عیسائیت اور اسلام کے مرکزی تصورات کو مسترد کرتا ہے بلکہ اپنے مذاہب جیسے ریشا نیویارک کراچی یونان اور ان کے انسان صفات والے خداوں اور ہندوازم اور روحان کے روحانی تصورات کو بھی رکھ کرتا ہے. عمومی طور پر الحاد خدا یا خداوں کے انکار کا نام. اگر مذہبوں کو روحانی ہستیوں پر یقین نہ رکھنے کے طور پر بیان کیا جائے تو الحاد تمام مذہبی عقائد کو مسترد کرتا ہے. خلاصے کے طور پر الحاد کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ خدا یا کسی بھی معقول فطرت ہستی کا کوئی وجود نہیں. کائنات کی تخلیق اور تمام مذاہب ہماری اتفاقات یا ناسی اسباب کا نتیجہ ہے اور ان کے پیچھے کسی خالق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. الحاد میں انسان کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور اصول طے کرنے کا مکمل اختیار کیا جاتا ہے. ان کے نزدیک عقل اور شعور زندگی کے انجمن کے لیے کافی ہے اور کسی مذہب جوابی کی ضرورت ہے. الحاد میں انسان کی الحاد یا تلوثر کے اصول انسان عقل اجتماع کے اصولوں اور معاشرات معاہدوں پر مبنی ہے. اخلاقیات اور مثبت معیار نہیں بلکہ یہ مثبت یعنی ریلیٹو ہے جو حالات اور معاشرات کی ضروریات کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں. الحاد کا یہ نظریہ ہے کہ تمام مذہبی عقائد اور واقعی انسانی تخیل کے پیداوار ہے کیونکہ عقل کے حدود سے ناوارا ہے اس لیے ان کا کوئی عمل یا سائنسی جواب نہیں. آپ کا یہ سوال ہے الحاد کی تعریف سے کیسے اور کیوں ہوئی تو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کا عقل کی سزا ہے. فرشتوں نے فوراً اصول پر کی تعریف کی لیکن ابلیس نے اپنے غرور حسد اور تکبر کے باعث اس کو متوازن کر دیا اور اس نے اپنی عقل کو خدا کے حکم کے مقابلے میں توقیر دی اور اپنے انسان کو آخری بنیادوں پر جواب فراہم کرنے کی کوشش کی. اس کا کہنا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے جبکہ آدم وہ مٹی سے بنے. لہٰذا ایک برتر مخلوق کو ایک کمتر مخلوق کے سامنے کیوں جھکنا چاہیے. یہ رویہ الحاد کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ایک اہم حصہ فراہم کرتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی محدود عقل کو بدلی. حالانکہ عقل میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کا کام توحید کی تصدیق اور تعمیل کرنا ہے تاکہ اسے چیلنج کرنا. عقل کا دائرہ محدود ہے اور وہ بڑی نتائج کو حاصل کر سکتی ہے جو اسے ایک طریقہ پر مبنی ہو. جب انسان اپنی محدود عقل کو خدا کے محدود علم کے مقابلے میں صحیح کرتا ہے تو وہ برائیوں اور غرور کا راستہ کھول دیتا ہے. شیطان نے آگ اور مٹی کا تقابل کیا جو کہ منطقی طور پر غلط تھا. جو مختلف سزا کا تقابل کرنا جو اپنی نوعیت اور مقصد میں مختلف ہو یہ عقلی ہے. ہر مخلوق اپنے مقصد اور مغرضے کے لحاظ سے اپنی جگہ منفرد اور محترم ہے. شیطان نے آگ کو مٹی سے برتر سمجھا. حالانکہ دونوں عناصر اپنے اپنے مقاصد میں اہم ہیں
ارے بھائی عامر سنو، ہم سمجھتے تھے کہ لائحہ فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائحہ فراغت تعلیم کیا خبر تھی اس کے طرح آئے گا الحاظ کے ساتھ جدید یعنی ماڈرن لحاظ کی ابتدا آئزیک نیوٹن کے نظریے کشش کے ذریعے ہوئی۔ نیوٹن کا دور تاریخ میں ایک نئی فکری دور کا آغاز تھا۔ اس کی تحقیق یہ تھی کہ کائنات اپنے متعین قوانین کے تحت عمل کرتی ہے۔ کچھ طبیعی اسباب ہیں جو واقعات عالم کے پیچھے کار کرتا ہے، حتیٰ کہ کائنات کا ماضی، حال اور مستقبل سب علت و معلوم کی مسلسل کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ نیوٹن اگرچہ ذاتی طور پر خدا کو مانتا تھا، مگر بعد کے مفکرین نے کہا کہ جب کائنات کے متعلق معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے معلوم طبیعی قوانین کے تحت حرکت کرتی ہے تو پھر اس نامعلوم خدا کو ماننے کی کیا ضرورت؟ اس طرح افکار کی دنیا میں اصول تعریف یعنی پرنسپل آف کمپیشن کا رواج ہوا، جو بات کو پوری طرح خدا اور مذہب کا غلط سمجھ لیا گیا۔ نیوٹن پہلا وہ شخص ہے جس نے اصول تعریف کا علمی انتباہ طبیعی دنیا پر کیا۔ چارلس ڈارون پر یہ بات منتشر ہوئی کہ یہی اصول تعریف حیاتیات کی دنیا میں ہی کام کر رہا ہے، یعنی انسان کے پیدائش اللہ میں کسی خالق کے حکم سے نہیں ہے بلکہ وہ قوانین ارتقاء کے تحت لمبے عمل کا آخری نتیجہ ہے۔ ڈارون بتا دیکھو کہ اس عمل ارتقاء کو ایک خالق یعنی کریٹر کا منصوبہ سمجھتا تھا، مگر آج کے مفکرین نے خالق کے تصور کو ڈارون کا ذاتی عقیدہ قرار دیا اور قوانین ارتقاء اور نظری ارتقاء کو الحاد کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے نزدیک اس دنیا کا خدا ارتقاء تھا، نہ کہ کوئی خدا۔ اور مارکیٹ ہو سکتے ہیں جس نے اس اصول تعریف کو انسان کی سماجی زندگی پر منتقل کیا اور کہا کہ انسانی سماج اور انسانی تاریخ کی ایک ناممکن ماضی قانون کے تحت سفر کر رہے ہیں۔ سماجی سفر میں جدلیہ کے عمل یعنی ڈائریکٹیو پروسیس کی کار فرمائی کا تصور اگرچہ اس نے ہیگل سے لیا تھا، لیکن ہیگل بھی اس عمل کو ایک خالق یعنی کریٹر کا منصوبہ سمجھتا تھا، یعنی اس طرح ہیگل کے تصور یعنی آئیڈیالزم کو جس نے مٹیریلزم میں بدل ڈالا۔ اس طرح تقریباً 150 سال کے مسلسل عمل کو فکر بنا جس کو جدید الحاد کہا جاتا ہے۔ اس جدید الحاد یعنی ماڈرن الحاد کا کہنا تھا جب کائنات کے متعلق معلوم ہو گیا یہ کائنات کا خالق اور مالک کوئی خدا نہیں بلکہ اسباب وغیرہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک طبیعی قانون ہے۔ اسی طبیعی قانون نے لمبے عمل کے بعد قانون کو بنایا ہے۔ اسی قانون کے ذریعے ارتقائی مراحل سے گزر کر انسان تیار ہوا اور پھر یہی وہ قانون ہے جو سماجی عمل کے اندر کار کرنا ہے، جو انسان سماج کو غیر ترقی یافتہ حالت سے ترقی یافتہ حالت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں نے الحاد کی طرف کو سمجھنے کے لیے شیطان کا اثر کو وہیں پر پہنچا دینا، غلط کا معلوم کرنا اور اپنے کو افضل سمجھنے کی غلطی کرنا اچھے انداز سے سمجھایا۔ بھائی ثناء اللہ، سوال یہ ہے کہ ہمارے استقبال خطے کے دور میں الحاد کی طرف لوگوں کے خاص کر کے نوجوان نسل کے مرنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ بھائی عامر سنیے، الحاد کی طرف بڑھتے رجحانات کی تجربات ہے۔ آج کے دور میں الحاد کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عقیدے کا نہیں بلکہ انسان کی فطرت، خواہشات اور سماجی رویوں کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ وجوہات بیان کرتا ہوں جو انسان کو الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو زیادہ توجہ سے سننا۔ پہلی وجہ ہے نفس پرستی اور مطلق آزادی کی خواہش۔ انسان کو اپنے نفس کی پیروی کرنا اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزادی کا خواہ ہونا یہ الحاد کے بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اور خدا کے وجود کو ماننے اس میں تو ذمہ داریاں اور مستعد ہوتی ہے تو اسے بڑا لینا ہو گیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے دنیاوی کامیابی اور مادیاتی ترقی۔ آج انسان کی طرف سے دنیاوی کامیابی بہت اور شہرت پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ مادیت ترقی کو زندگی کا آخری مقصد سمجھتا ہے۔ ایسے میں خدا اور آخرت کے تصور کو غیر ضروری اور منصوبہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کامیاب کاروباری شخص جو اپنی دولت اور اپنی محنت کو اپنی محنت کو اندر سمجھتا ہے، ایسے میں خدا کی طرف رجوع کرنے کو غیر سمجھتا ہے۔ تیسری وجہ ہے دین اور سائنس کے درمیان غلط فہمی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور دین ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ الگ نہیں رکھتے ہیں کہ سائنس کی ایجادات اللہ کی تخلیقات کے پیچیدہ نظام کی گواہی دیتی ہے۔ الحادی تحقیقات کے تصور کو فروغ دیا کہ
سائنس ترقی دین کے عقائد کے خلاف اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو کہ بچانے مشکلات اور حقوق دنیا میں موجودہ ناانصافی ظلم اور مصیبتیں اکثر انسان کو خدا کے خدا کے وجود پر دعا مانگنے کا مجبور کر دیتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو دنیا کے تمام دکھ تکالیف اور مسائل کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو قدرتی آفت سے اپنے خاندان کو کھو دیتا ہے، خدا کے خلاف اور اس کی رحمت پر سکون کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے لمحات کے انسان پر غم انسان کے سکون پر ظاہر آ جاتے ہیں اور وہ حقیقت کو دیکھنے سے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دلائل دینے سے پہلے ان کے غم اور مسائل کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ضروری ہے، اور انہیں یہ دعوت کرانا کہ ان کے دکھ اور مسائل کو محسوس کیا جا رہا ہے، ایک کے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ جب وہ جذباتی سکون حاصل کرے تو دھیرے دھیرے محبت کے ساتھ انہیں حقیقت سے روشناس کرایا جائے کہ دنیا میں موجودہ مشکلات ایک وسیع سرمایہ حکمت کا حصہ ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ دماغی نفسیات ایک حدت رسمت رکھنے آنا ضروری ہے جو ان کی جذباتی حالت کو سمجھ سکے اور انہیں صدمے سے نکال سکے۔ اس کے بعد بھی وہ حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی خاطر ہوگی۔ 5 وجہ مغرب کے نظریات سیکولرزم، لبرلزم اور ہیومنزم کے نظریات میں انسان کو خدا سے اجازت کرنے کی کوشش کی۔ یہ نظریات انسان کو زندگی کا اپنے مقصد قرار دیتے ہیں اور کسی گہرائی ہدایات کے انسان کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سوشل میڈیا اور انسانی پروپیگنڈا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا جہاد کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جہادی نظریات بڑے منظم انداز میں پیش کیا جاتے ہیں، جن میں مذہب مخالف معیارات کو دوہرا کے اور پروفیشنل انداز نوجوان نسل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم صبح کو صبح کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جن میں مذہب مخالف نظریات کو جذباتی اور پروفیشنل انداز میں نوجوانوں کے دلوں تک پہنچایا۔ ایسے تحریکات سوشل میڈیا پر نمایاں ہے جو انسان کو سخت اور جامعہ مذہب کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ تحریکات ذاتی کہانیوں اور جذبات کو جذباتی انداز میں پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں کے دین کے بارے میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ روایتی میڈیا کے برعکس سوشل میڈیا بغیر کی سب قواعد و ضوابط سے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کی فتح مواد بغیر کسی فلٹر کے پھیلتا ہے۔ آئی ٹی سیل سرکار کی انتہائی ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈوں اور لحاظ کے بڑوں کے آئے کی درد تربیت انتہائی اہم ہے۔ یہ منظم گروہ جعلی معلومات تبدیلی کو ترسیل کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ منظم گروہ جھوٹے بیانیے کو تیزی سے پھیلانے کے لیے جعلی اکاؤنٹ اور کنٹرولنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ روایتی میڈیا کی مختلف کا حصہ ڈالنا ہے، جہاں مذہب کو اکثر سچائی اور سلامت حسن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ فلموں، ٹی وی شوز اور دیگر مواد کے ذریعے خدا کے حضور کو غیر مندگی اور مذہبی اخلاق یعنی ریلیجن ویلیو کو غیر ضروری آوازداری کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو اتحاد کے فروغ اور دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے۔ ارے بات اور آج کی وجہ اس تعلیمات کی کمی ہے۔ نوجوان نسل کو دین کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے وہ مذہب کو غیر مسجد اور غیر متعلقہ سمجھنے لگتے ہیں۔ دین کے بنیادی عقائد اور حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اتحاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج کی وجہ اخلاقی زوال اور خواہشات سے رہی ہے۔ جب معاشرے میں اخلاق کا زوال آتا ہے اور خواہشات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو دین کے اصول اور خدا کے احکامات انسان کو رکاوٹ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ کی وجہ سوالات کا تسلسل جواب نہ ملنا، نوجوان نسل کے مذہب کے متعلق سوالات اور حقوق کو تنظیم سے نہ لینا کی لحاظ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب انہیں ان کے سوالات کے تسلسل اور تنظیم جواب نہیں ملتے تو وہ دین کو سر کر لیتے ہیں۔ نتیجہ لحاظ کے بڑھنے کے تمام اسباب انسان کے نفس، معاشرے کی اخلاق اور علمی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ دین کو صحیح انداز میں پیش کیا جائے، نوجوانوں کو سوالات کا سنجیدہ اور علمی جواب دیا جائے اور انہیں یہ باور کرایا جائے کہ دین ان کی فطرت، عقل اور دل کی تشکیل کے عین مطابق ہے۔ اس دین کی اصل روح کو سمجھنے اور سمجھانے سے ہی لحاظ کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے۔ بھائی عبدالرحمان
انسان مطلب ہمیشہ سے اس سوال میں پوچھ رہی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، یا خود کا خود وجود میں آ گئی، یا اس کے پیچھے کوئی شعور یا خالق موجود ہے۔ انسان خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ کائنات کا وجود اس کے خالق کی محتاجی کے بغیر محض حادثہ کے طور پر ہوا۔ بھائی ہمیں سنیے، زمین کو زندگی کے پائے جانے کے لیے اتنے مختلف حالات کے موجود کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مخصوص تناسب محض اتفاق کی زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائے۔ اگر ایسے حالات پائے جاتے ہیں تو حقیقت یہ ماننا ہوگا کہ کائنات میں کوئی بھی شعور رہنمائی موجود ہے جو ان حالات کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ زمین اپنے محور پر 24 گھنٹے کے چکر لگا کر رہی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے محور پر 1000 میل کی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ فرض کرو اس کی رفتار 200 میل کی گھنٹہ ہو جائے اور یہ بالکل ممکن ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا بھی اور ہمارے راستے موجودہ کی نسبت سے 10 گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے۔ گرمیوں کا سب سے سورج ہر دن تمام نباتات کو جلا دیتا ہے اور جو بچے گا وہ رات کی ٹھنڈک میں پانی کی نظر ہو جائے گا۔ ہمارا اپنا عملی نظام ہے، یعنی ضرورت سسٹم جو قدرت سے قائم کر رکھا ہے۔ اس مواصلاتی نظام پر رات کی کروڑوں قبلے ادھر سے ادھر پہنچ رہتی ہے جو دن کو بتاتی ہے کہ وہ کب بھرتے مختلف اعضاء کو حکم دیتی ہے کہ وہ کب حل کرتے ہیں، ٹیمپریچر سے کہتی ہے کہ وہ کیسے اپنا عمل کرتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر یہ مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم نہ ہو تو ہمارا پورا وجود منتشر چیزوں کا مجموعہ بن جائے جن میں سے ہمیں الگ الگ اپنے راستے پر چل رہا ہو۔ اس مواصلاتی نظام کا منظر انسان کا یہ بیان ہے۔ آپ کے بیٹے کے اندر تقریباً 1000 میل عمل ایمان یعنی نظر ہر کھانے کے بہت پانی کا مسلسل تمام جسم کے اندر پھیلے ہوتے ہیں جن کو عمل ریشہ یعنی نظر فائبر کہتے ہیں۔ ان پتلے ریشوں کو وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً 70 میل کی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا رہتا ہے۔ انہیں اعصاب کے ذریعے ہم چلتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور تعلقات کرتے ہیں۔ زبان میں 3000 ذائقے یعنی تیز پڑھتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے علاقے کا مثال کے ذریعے دماغ کو جڑا ہوا ہے۔ انہی کے ذریعے وہ ہر قسم کے موضوع کو محسوس کرتا ہے۔ کہاں پہ ایک سال کے تعداد میں تمام کھانے ہوتے ہیں جن کھانوں سے ایک نہایت تیز عمل کے ذریعے ہمارا دماغ سنتا ہے۔ اور آپ میں 130 ملین ذائقے مسلسل ہوتے ہیں جو تصویریں مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ ہماری تمام جسم میں سیاسی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک غلط چیز جسم کے سامنے لائی جائے تو تقریباً 30,000 گرفتاریں اس کو محسوس کر کے اور دماغ اس کی خبر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جسم میں 2,50,000 گانے ایسے ہیں جو سب چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی سب چیز جسم سے ملتی ہے تو دماغ اس کی خبروں سے بھر جاتا ہے، جسم سامنے رکھتا ہے، جسم کی وجہ پھیل جاتی ہے اور بہت مضبوط غور کراتا ہے تاکہ زیادہ تک پہنچائی جا سکے۔ اگر ہم شہری گرمی سے روکام ہو تو گرمی کے مطلع دماغ کو اطلاع کرتے ہیں اور 3 ملین پسینے کے وجود یعنی ایک گھنٹہ خارج کا نصیب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میرے ہوئے تھے اور ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ اولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا مفتوحة ففتقناهما۔ رسول کے معنی منکر ایسا یعنی کسی چیز کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے میں ٹکتا ہوا ملا ہوا ہونا اور پتھر کا لفظ اس کے برعکس عمل کے لیے یعنی ملے ہوئے اجزاء کو پھاڑ کر الگ الگ کر دینا۔ یہ آیت کافی تشریح ہوئی اور ظاہر اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کے مختلف اجزاء ابتداء کار ملے ہوئے اجزاء ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ تاہم نزول قرآن کے بعد ابھی تک انسان کو معلوم نہ تھا کہ کائنات میں وہ کون سا معاملہ پیش آیا ہے جس کو قرآن کریم نے رب کو خصوص سے تعلیم کیا ہے۔ پہلی بات اس کے معنی ہے 1927 عیسوی میں سامنے آئی جب سے 9 کے معنی وہ نظریہ پیش کیا جس کو عام طور پر کہا
یہ بہت مشکل ہوگا کہ وضاحت کی جا سکے کہ کائنات میں اس طرح آزاد کیوں کیا ہے سوائے اس کے یہ خدا کا عمل ہے. انسانی تجربات کو مشاہدہ کے بتاتے ہیں نہ بچوں کا کوئی سبب ہوتا ہے. کائنات جو ایک روی سلسلے اسباب و اسباب کا مشتمل ہے بھی کثیر ہے کسی دنیا کے سبب کے محتاج ہے جو اسے وجود کرتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ خبر کی خالی سے پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہیں کرتی. ہم خود غير شيء هم الخالقون الخلق السماوات والارض ولا يعلمون. ان آیات میں تین بنیاد امکانات بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک کائنات کا خالی کے وجود میں آئی ہے. نمبر دو انسانوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا. نمبر تین کائنات کو کسی نے تصویر کیا. پہلے تو انسانات کو اپنے مرضی کے ذریعے رد کیا جا سکتا ہے. پہلا انسان کہ کائنات انسانی کے وجود میں آئی اپنے دور میں نہ ہوگی کیونکہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے وجود میں آتی ہے. دوسرا انسان کہ انسانوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ایک سزا ایک واضح سزا ضروری ہے کیونکہ کوئی چیز اپنے وجود سے پہلے اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی. اس لیے جس کا انسان کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کائنات کو ایک عظیم خالق نے پیدا کیا. ارے بھائی عامر سنو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ آیت کی تشریح امام خطابی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ارے بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یہ ناممکن ہے کیونکہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا ضروری ہے. اگر وہ خالق کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ دعویٰ اس سے بھی زیادہ جھوٹا اور نامعقول ہے کیونکہ ایک یہ موجود ہے کسی شے کو کس پیدا کر سکتی ہے. بس خالق ہے کائنات کا وجود کیوں ناممکن ہے. بگبینگ سے پہلے نہ نہ جگہ اور نہیں کوئی توحید کے قوانین یعنی لا آف فزکس موجود تھے. الحاق کے مطابق یہ سب خود بخود وجود میں ہے لیکن یہ دعویٰ بھی یہ نزدیک کے طور پر نہ قابل قبول ہے. بگبینگ سے پہلے نہ نہ جگہ اور نہیں کوئی توحید کے قوانین موجود تھے جن سے کشش فکر یعنی گریویٹی روشنی کی رفتار اور دنیا جو قوت ہے وہ کسی شروعی نتیجے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے. اظہار کے مطابق یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا. اگر یہ عوامی ہمارا حادثہ طور پر وجود میں آئے ہیں تو یہ اتنا منظم مستقل اور متوازن نہ ہوتے. اگر کائنات کی ابتدا ہوئی ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھی. اس چیز کا حالات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے وجود میں آئے ہیں. یہ حقائق میں فرق تعلیم نہیں ہے مگر مجھے بڑا سوال ہے اپنے تعلیم کی نافذ ہے اور ایک پرانیہ میں ترتیب کیا گیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سائنس کے دریافتہ میں مذہب صلاحیت کی ترتیب کری اور انسان کو کی عمل کے اعتبار سے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سب کچھ جو مذہب کہتا تھا یا جس کے لیے مذہب کو ضروری استعمال کیا گیا تھا اب انسان اس کو زیادہ بہتر پر سائنس کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے. ارے بھائی عامر سنیے کہا گیا تھا کہ دنیا کے وجود اور اس کی کارکردگی کی توجیہ کے لیے خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. سائنس کی دریافت سے ان کی توجیہ اور تشریح کے لیے بالکل کافی ہے. مگر جدید معلومات اور تجربات نے انسان کو یہ اقرار کرنے پر مجبور کیا کہ خدا کو مانے بغیر دنیا کی توسیع ممکن نہیں. حتیٰ کہ خدا اگر موجود نہ ہو تب بھی ہمیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے خدا کو اظہار کرنا ہوگا. اس کہا گیا تھا کہ حقیقت اعلیٰ کا ادراک کرنے کے لیے انسان کے علم سے اوپر علم یعنی الہام کی ضرورت نہیں. سائنس تمام حقیقتوں کو جاننے کے لیے بالکل کافی ہے. مگر آج سائنس کا متفقہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سائنس ہم کو حقیقت کا علم دیتی ہے. سائنس بھی اس پر تفاصیل نالج موجود ہے. کہا گیا تھا کہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس اور ہمشراتی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے خدا کا خوف دلانے کی کوئی ضرورت نہیں. علمی و تعلیمی ترقی خود بخود اس قسم کا احساس آدمی کے اندر پیدا کر دے گی. مگر تقریباً 17 تجربات کے بعد آج کا انسان اقرار کر رہا ہے کہ علم اور اپنا احساس لازم طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہے. نالج اینڈ مورل ہیومن زندگی آج موت میں کر لی.
کہا گیا تھا کہ زندگی کی عرض کے لیے عزت کی جنت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. تمدنی تعمیر کے جدید امکانات جو انسان کی فطرت میں آئے ہیں وہ ہماری اس زمین کو ہمارے لیے جنت کرائیں گے. مگر تمدنی ترقیوں کے بعد ان کے ایک عجیبہ بے شمار مسائل نے انسان کو اس طرح پریشان کر دیا کہ آج کا منتخب انسان جس کو جدید معنی میں تمام اسباب شامل ہے وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو جدید معیار کے مطابق خوشگوار بنا لیا مگر اس کے باوجود میرا اور سنیے پچھلی صدیوں میں یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اس کا وجود محض ایک ذاتی عقیدہ کی چیز ہے. اس کا علم عزت کے فکر سے کوئی تعلق نہیں. مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلسل ایسے سوال گر رہے ہیں کہ انسان یہ ماننے پر مجبور ہو رہا ہے کہ اس کا وجود ایک علمی واقعی نتیجہ ہے. اس کا محض ایک جنگی عقیدہ ہے. سائنس کی مطالعہ آدمی کو اس مجرد حقیقت تک پہنچا رہا ہے کہ خدا کا وجود ہے. اس کے آدمی ایک سوال ہے کہ خدا جب ہے تو اس کا انسان سے کیا تعلق. مگر سائنس اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں دیتی اور سکتی ہے کہ دراصل وہ مقام ہے جہاں شروع ہو جائے گی. اصولی طور پر تمام مذاہب اس سوال کا جواب ہے. مگر مذاہب کی موجودہ صورت بتاتی ہے کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب اپنی حالت میں محسوس نہیں. کوئی مذہب اس لیے باقی قرار پاتا ہے تو اس میں پیچھے سے خدا کا تصور ہی موجود نہیں. اسی کا حال یہ کہ اسلام کا مستحیل ہے. حالانکہ یہ تمام لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا اگر ہو سکتا ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے. کوئی خدا کا ہونا ممکن نہیں. کسی نظام میں ایک نظریات جگہ پائے گئے ہیں جن کو انسان زمین کبھی قبول نہیں کر سکتا. مثلاً انسانوں کے درمیان رنگ اور خدا کا فرق. ہمارے انسان کو خدا تک پہنچا رہے ہیں اور خدا کو ماننے کے بعد اسلام کو ماننے کے سوا کوئی اشارہ نہیں. جب علمی مطالعہ یہ بتا رہا ہو کہ کائنات کا ایک خدا ہے تو ایک خدا مذاہب اپنے آپ باقی ثابت ہو جاتے ہیں. جب کائنات کی تحقیقات یہ بتائے تو اس کا پورا نظام ایک وقت کے ساتھ چل رہا ہے تو ایسے مذاہب بےمانہ ہو جاتے ہیں تو کائنات کے کئی خدا مانتے ہیں. ایسی حالت میں آدمی مجبور ہے کہ وہ اسلام کو اپنا مذہب بنائے تو نہ صرف خدا بننے وجود کے صحیح تصور پر مبنی ہے بلکہ واضح طور پر یہ بھی بتانا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے بتائیے آج ناقصہ شکل کے لیے آپ نے یہاں علماء کرام کا پروگرام بنایا ہے. اچھا ہوا تو رہنے والا نے یہ سوال دریافت کر دیا. تو سنیے چار علوم ماننے والا کے میرا نظر ہے آئندہ سال سے تخصص في الفقه وتخصص في الحديث کی طرح تخصص في دعوت کا ارشاد کا پروگرام شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے جن میں واقعی فقہ کے افکار اور نظریات کی تجدید جدید یعنی مولانزم کی نظریاتی و آفاق ثابت کرنے والے دلائل مقاصد شریعت و اسرار و حکم اصول دعوت اسلام قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہونے والے اعتراضات کے جوابات کی تیاری کرانا بھی